اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلامی آداب اور تعلیمات سے متعلق۔ شاید لوگ یہی مانتے ہیں کہ اسلام تو مسلمانوں کو نماز، روزے وغیرہ جیسی عبادت کی تعلیم دے کر انہیں دنیا اور دنیا داری سے دور رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ہم اسلام کے روحانی پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں پاک، صاف، بھائی چارہ اور امن سے زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک عزت دار انسان کی حیثیت سے زندہ رہے اور ہماری پاک صاف زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بنے۔ پاک صاف اور عزت دار زندگی جینے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ، اور جب تک انہیں سلام نہ کر لو تب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بنا اجازت کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو تم لوٹ آؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کوئی گھر آباد نہ ہو، مطلب کسی گھر کا کوئی مالک نہ ہو، وہاں بنا اجازت کے جایا جا سکتا ہے۔ آباد یعنی رہنے والے گھر 4 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک، ہمارے اپنے گھر جس میں ہم اکیلے رہتے ہیں، اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرے لوگوں کے گھر۔ ایسے گھروں میں جانے کے لیے سب سے پہلے باہر سے ہی سلام کریں، پھر گھر کے اندر آنے کے لیے گھر والوں سے اجازت لیں۔ اجازت ملے تو اندر جائے، اگر اجازت نہ ملے یا منع کر دیا جائے تو واپس لوٹ آئے۔ نمبر 3، ایسے گھر جو خالی پڑے ہو یا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، ایسے گھروں میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو کسی کی جائیداد میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ گھر جو عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ریلوے اسٹیشن، اسکول، ہوٹل، ریسٹورنٹ وغیرہ، ان جگہوں پر ہم بنا اجازت کے جا سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اس کا کرایہ دینا یا پاس حاصل کرنا ہمارا اسلامی فرض ہے۔ ایک صحابی دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، تو کیا میں بھی اندر جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں اجازت لے کر ہی اندر جانا چاہیے۔ ان صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس گھر میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں، تو پھر مجھے اپنی ماں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، تمہیں اجازت لے کر ہی اندر جانا چاہیے۔ کیا تم اپنی ماں کو ایسی ویسی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے یہ گوارا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی لیے تو اسلام اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں صرف تمہاری بیوی رہتی ہے تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اپنے آنے کا اشارہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی ہے، میرے شوہر گھر میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا جس میں وہ مجھے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ کسی کے گھر جائے تو سلام کرے، اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کسی کے آنے کا انتظار کریں۔ اگر پھر بھی کوئی نہ آئے یا کوئی جواب نہ ملے تو ہرگز اندر نہ جائے۔ دوسری طرف اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، جیسے گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے جس سے جان مال کا خطرہ ہو، ایسے حالات میں بنا اجازت کے گھر میں گھس کر گھر والوں کی مدد کرنا انسانیت اور اسلام کا پیغام ہے۔ بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کی پابندی کریں تاکہ کوئی دوسرا انسان ہمیں کوئی غلط الزام نہ لگا سکے کہ اسلام انہیں کوئی غلط کام سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔
اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.